دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں آپ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بالکل نئے ہیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ بالکل، مطلب محض ہچکچاہٹ کی وجہ سے ایک ہی دوپہر میں آپ کا 20% پورٹ فولیو ڈوب جاتا ہے۔ تو آج کی ہماری بحث کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ایک نئے سرمایہ کار کے لیے روزانہ کے خودکار ٹیکنیکل سگنلز ہی رسک مینجمنٹ کا واحد راستہ ہے، یا پھر کمپنی کے جو بنیادی مالیاتی فنڈامنٹلز ہیں انہیں نظر انداز کرنا سیدھی سیدھی مالی خودکشی ہے؟ جو کہ میرے خیال میں واقعی خودکشی ہے۔ دیکھیں، ہم آج سٹینڈرڈ کیپٹل کے فراہم کردہ مواد پر بات کر رہے ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ ٹیکنیکل سگنلز نئے سرمایہ کاروں کو ایک بہت محفوظ اور جذبات سے پاک شروعات دیتے ہیں۔ میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ مطلب میرا موقف یہ ہے کہ محض خودکار سگنلز پر بھروسہ کرنا کافی نہیں ہے۔ کمپنی کا جو فنڈامنٹل ڈیٹا ہے نا، یعنی اس کی اصل مالی حیثیت اور ویلیویشن، وہی طویل مدتی بقا کی اصل ضمانت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سگنل صرف سطحی رجحانات ہیں۔ سطحی رجحانات؟ دیکھیں، جب کوئی نیا شخص مارکیٹ میں قدم رکھتا ہے تو اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کب انٹری لینی ہے اور کب نکلنا ہے۔ یہ ٹیکنیکل سگنلز کوئی جادو نہیں ہے بھائی۔ ہاں، جادو نہیں ہے، مگر یہ دراصل مارکیٹ کی نفسیات اور تاریخی مزاحمتی سطحوں پر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل کا ڈیٹا ہی لے لیں۔ یہ ہمیں بیکو اسٹاک کے لیے بالکل واضح ہدایت دیتا ہے کہ آپ اسے 5.72 پر خریدیں، اور اگر قیمت 5.29 سے نیچے بند ہو تو فوراً بیچ دیں۔ صحیح۔ یہ سیدھا سیدھا ریاضی ہے جو آپ کو بڑے نقصان سے بچاتا ہے۔ آپ کی یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ اگر کوئی کمپنی مسلسل نقصان میں جا رہی ہو تو یہ 5.72 کا جو سگنل ہے، یہ صرف ایک ٹریپ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ٹریپ کیسے؟ دیکھیں، ٹیکنیکل سگنلز آپ کو یہ تو بتا دیں گے کہ آج مارکیٹ کا موڈ کیا ہے، لیکن فنڈامنٹلز بتاتے ہیں کہ کمپنی کی اصلی ویلیویشن کیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی ہجوم والے بازار کا شور سن کر کپڑا خرید لیں، لیکن اس کپڑے کی اصلی کوالٹی چیک ہی نہ کریں۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ ایک نیا بندہ پہلے دن ہی کوالٹی انسپیکٹر بن جائے؟ ہاں نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ سٹینڈرڈ کیپٹل کے پلیٹ فارم پر موجود کمپنی سنیپ شاٹس اور پے آؤٹ ہسٹری وہ اصل چیزیں جو بتاتی ہیں کہ یہ اسٹاک خریدنے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ ہاں، لیکن ایک نئے بندے کے لیے کپڑے کی کوالٹی ٹیسٹ کرنا، یعنی وہ لمبی چوڑی پیچیدہ بیلنس شیٹس پڑھنا، بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ جے اے ٹیکسٹائلز کی مثال لیں تو ڈیٹا میں ایک واضح الرٹ ہے کہ اسے 25.1 پر بیچیں۔ اب یہ جو خودکار الرٹ ہے، یہ نئے بندے کو اس الجھن سے بچاتا ہے کہ مارکیٹ کیوں گر رہی ہے۔ وہ بس اپنا سٹاپ لاس ہٹ ہونے پر مارکیٹ سے باہر آ جاتا ہے اور اپنا سرمایہ بچا لیتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ایک منٹ، کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر آپ صرف الرٹس پر چل رہے ہیں تو آپ کبھی مارکیٹ کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ جے ٹیکسٹائل میں بیچنے کا دباؤ کیوں آیا؟ کیونکہ قیمت گر رہی تھی۔ لیکن کیوں گر رہی تھی؟ کیا اس مخصوص سیکٹر میں کوئی بڑی تبدیلی آئی؟ اس کا جواب آپ کو صرف سیکٹر سنیپ شاٹ سے ہی ملے گا۔ اور پھر آپ سٹینڈرڈ کیپٹل کا ڈسکلیمر دیکھیں، وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا صرف معلومات کے لیے ہے، منافع کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ تو ہر پلیٹ فارم کہتا ہے۔ بالکل کہتا ہے، کیونکہ ایک پروفیشنل تجزیہ کار جانتا ہے کہ اگر فنڈامنٹلز کمزور ہیں تو کوئی بھی ٹیکنیکل اچھال صرف ایک عارضی بلبلہ ہوتا ہے، اور نیا سرمایہ کار اسی بلبلے میں پھنستا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن فرض کریں ٹیکنیکلز کہہ رہے ہیں کہ خریدیں اور فنڈامنٹلز کہہ رہے ہیں کہ کمپنی کی حالت خراب ہے، تو ایک نیا سرمایہ کار تو بیچارہ ویسے ہی کنفیوز ہو جائے گا نا۔ اسی لیے تو اسے فنڈامنٹل سیکھنے چاہیے۔ لیکن وقتی طور پر ٹیکنیکلز کم از کم اس کا رسک تو فوراً مینج کرتے ہیں نا، کیونکہ شارٹ ٹرم میں مارکیٹ پرائس ایکشن پر ہی چلتی ہے۔ آپ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے۔ مارکیٹ وقتی طور پر پرائس ایکشن پر چل سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ ہمیشہ کیش فلو اور ڈیویڈنڈز کی طرف واپس آتی ہے، خاص طور پر ہماری کراچی مارکیٹ میں جہاں پے آؤٹ ہسٹری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صحیح۔ اگر آپ صرف ٹیکنیکلز پر چلیں گے تو آپ شاید وقتی طور پر بچ جائیں، لیکن فنڈامنٹلز کے بغیر آپ کا پورٹ فولیو کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا۔ یار، یہ واقعی ایک زبردست بحث ہے، اور ہم دونوں اپنی اپنی جگہ مضبوط دلائل دے رہے ہیں۔ اگر میں اس گفتگو کا نچوڑ نکالوں تو میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ ٹیکنیکلز ایک نئے سرمایہ کار کو کم از کم نظم و ضبط سکھاتے ہیں۔ آپ اسے یوں سمجھ لیں
کہ ٹیکنیکل سگنلز یہ طے کرتے ہیں کہ خریدنا کب ہے۔ بالکل، اور فنڈامنٹل تجزیہ یہ طے کرتا ہے کہ خریدنا کیا ہے۔ مطلب بغیر یہ جانے کہ آپ کیا خرید رہے ہیں صحیح وقت پر انٹری لینا بھی بیکار ہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن میں اس بات سے ضرور متفق ہوں کہ اسٹینڈرڈ کیپٹل کے مواد میں ان دونوں پہلوؤں پر بہترین اور گہرا ڈیٹا موجود ہے جس پر مزید ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ 100%۔ دونوں طریقوں کی اپنی اہمیت اور حدود ہیں۔ آپ اپنی سرمایہ کاری کو کس زاویے سے محفوظ بناتے ہیں، اس کا فیصلہ بہرحال آپ کی اپنی حکمت عملی پر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سننے کا بہت شکریہ۔